حضرات، اس سے پہلے کہ میں خیر مقدم کروں آنے والے مہمانوں کا، یہ حضرات جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ سٹیج پہ آ جائیں۔ جناب عبدالودود آفریدی صاحب، زرنور آفریدی اور حسین احمد صادق صاحب اور حافظ عطا الرحمان صاحب۔ حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک کے معروف علماء کرام اور دانشور اور صاحبان قلم آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں جناب جنرل حمید گل صاحب کا کہ وہ آج ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں، اور میں خیر مقدم کر رہا ہوں لاہور سے آنے والے علماء کرام، پیر طریقت جناب حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب جو جامعہ المنظور الاسلامیہ کے محتمم ہیں، جناب حضرت مولانا مخدوم منظور احمد صاحب جو نائب امیر ہیں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے، اور جناب حضرت علامہ خورشید احمد گنگوہی صاحب، جناب مولانا محمد انور صاحب، جناب صاحبزادہ طاہر محمود مخدوم صاحب، اور اسی طرح مفتی انعام الحق صدیقی صاحب جو محتمم ہے دارالعلوم مدرسہ نعمانیہ کراچی کے۔ ہم ان تمام حضرات علماء کرام کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اور ملک کے معروف کالم نگار وہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب کرنل اکرام اللہ خان صاحب، جناب حافظ شفیق الرحمان صاحب، جناب عطا الرحمان صاحب، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ مشتاق جاوید صاحب بھی سٹیج کے قریب آ جائیں، جناب میاں مقصود احمد صاحب سے مل لیں۔ حضرات، آج ہمارے اس اجتماع عام کا یہ تیسرا اور آخری دن ہے، اور الحمدللہ کہ لاکھوں کی تعداد میں گوادر سے گلگت تک، ملک کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک لاکھوں کی تعداد میں مرد اور خواتین، بچے اور بوڑھے، علماء کرام، طلباء اور مزدور اور کسان، وکلاء اور صاحبان علم و ادب آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ میرے اس طرف بھی دائیں طرف تا حد نظر ہزاروں افراد، خیموں کے نیچے بھی، تپتی ہوئی دھوپ میں بھی، اس طرف بھی دور تک، اور پیچھے جہاں نظر نہیں پڑ رہی وہاں بھی دور تک اپنے شامیانوں کے نیچے لاکھوں افراد آج کے اس اجتماع عام میں شریک ہے۔ اور حضرات، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ اجتماع مبارک ہو دوستو تم کو، کہ اجتماع ہے دراصل روح بیداری اور یقین جانو کہ باطل کے دیوتاؤں پر تمہاری قوت و ہیبت کا رعب ہے طاری۔ اور سنو، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب، انقلاب انقلاب، انقلاب انقلاب، سبیلنا سبیلنا، سن لو بش، سبیلنا سبیلنا، سنو مشرف، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، اور فضائیں گونج رہی ہیں تمہارے نعروں سے، فضائیں گونج رہی ہیں تمہارے نعروں سے، اور لرز رہے ہیں وہ بش کے بام و در دیکھو۔ اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اور خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔ جناب حکیم قاری گل رحمان صاحب
جو کراچی سے MNA بھی ہے، جو متحدہ مجلس عمل کے مرکزی رہنما بھی ہیں، اور جو جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق گروپ کے سینئر نائب امیر ہیں، کہ تشریف لائیں اور آج کے اس اجتماع عام کے سامعین سے مخاطب ہوں۔ جناب حکیم قاری گل رحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ اور ہمارے بڑے لیڈران کرام بیٹھے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر تک حائل رہوں، میں نے صرف حاضری لگانی ہے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہوں۔ بلا تمہید عرض کرتا ہوں، خدا والے نہیں لیتے سہارا نا خداؤں کا، اٹھے طوفان تو منہ موڑ دیتے ہیں ہواؤں کا۔ متحدہ مجلس عمل کی ایک جماعت اسلامی نے عین موقع پر اتنے بڑے اجتماع کا اہتمام کر کے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس قوم کے نوجوانوں کو ایک راستہ دیا ہے، اور یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ ان نوجوانوں کو مغربی تہذیب اپنے جال میں اب نہیں پھنسا سکے گی انشاءاللہ۔ متحدہ مجلس عمل کو کئی محاذوں پر جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے بزرگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ گاہے بگاہے ان ساری باتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اور سمجھیں اور یاد رکھیں کہ مسجدوں پہ بمباری کرنے والے، ہسپتالوں پہ بمباری کرنے والے، سکولوں پر بمباری کرنے والے، ہسپتالوں پر بمباری کرنے والے، معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو بے دریغ قتل کرنے والے، جو جنگ میں نہیں ہیں ان پہ بمباری کرنے والے، دنیا کے بڑے نرم دل اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں اور دنیا کا نظام سنبھالنے کی اہلیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ افغانستان میں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اسپتالوں پر، سکولوں پر بمباری کس نے کی؟ عراق میں مسجدوں پر، سکولوں پر اور فلاحی اداروں پر معصوم بچوں کو قتل کس نے کیا؟ اور کون قتل کر رہا ہے؟ اسلامی ثقافت پر حملہ کس نے کیا؟ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک میں، جو دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس میں ننگے ناچ کرنے کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ امریکہ اور اس کے حواری سن لے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ یہاں اسلام کی کسی ایک بات کے خلاف بات کرنا، اسلام پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اسلام پر حملہ کرنے والوں کے خلاف مسلمان ایک صف میں آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ متحدہ مجلس عمل نے جو 6 جماعتوں پر مشتمل ایک جماعت ہے، اس نے الیکشن لڑا۔ اس اتفاق کی برکت سے آپ کو تاریخ میں سب سے زیادہ سیٹیں ملیں گی، اور اگر یہ اتفاق باقی رہتا ہے تو انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پاکستان میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت ہوگی۔ جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت ہوگی
تو ہم حساب کتاب چکا لیں گے، توبہ کرنے والے ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اور جو توبہ نہیں کریں گے ان سے توبہ کروائی جائے گی۔ بولی انشاءاللہ کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے؟ ہمیں میں اس اجتماع کی ضرورت اور اس موقع میں اس اجتماع کے ہونے کی اہمیت کو جانتا ہوں، اور میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنے لیے اس تپش کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن جو لوگ اسلام اور دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، اس قرآن کی بقا کے لیے، اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی بقا کے لیے بار بار اپنا خون بہاتے ہیں، بار بار قتل ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو قتل کرواتے ہیں، شہید کرواتے ہیں، ان کے گھر اجڑتے ہیں، کیا ان کی تپش سے ہماری یہ تپش کوئی مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں اور استری کرتے ہیں، اور جو خاک اور خون میں غلطان اور خاک و خون میں لپٹے ہوئے بھوک اور افلاس کی حالت میں مقابلے سے دستبردار نہیں ہوتے، ان لوگوں پر ہم کو نظر رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ میں آپ کا ماشاءاللہ کا معنی کہ ختم کروں؟ اچھا، میں اس وقت اپنے متحدہ مجلس عمل کے صدر کی موجودگی میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں اور درخواست کرتا ہوں، فیصلے ہمارے بڑے کریں گے، ہم بڑوں کے فیصلوں میں رکاوٹ نہیں بنتے، جو فیصلے بڑے کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں اور ان پر چلتے ہیں، لیکن درخواست کرنا ہمارا حق ہے کہ نہیں؟ اور الحمدللہ ہمارے بڑے ہماری درخواستوں کو سنتے ہیں، ان کا یہ سننے کی جو صلاحیت ہے کہ جب تک ہماری بات ختم نہیں ہوتی انہوں نے کان لگایا ہوتا ہے، جو بات ماننے کے قابل سمجھتے ہیں مان لیتے ہیں، جو نہیں مانتے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کوئی اسلام کے لیے بہتری نہیں ہے، ملک کے لیے بہتری نہیں ہے، تو ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یہ جسارت کروں گا کہ ہمارے مقابلے میں جو صفیں بنی ہوئی ہیں ان میں ایک صف وہ ہے جو حزب اختلاف کے نام پر ہمارے ساتھ اسمبلی میں موجود ہے، جو بے حیائی میں ان کے ساتھ ہے، جو قرآن کے آئین کے خلاف باتیں کرنے میں ان کے ساتھ ہے، حدود آرڈیننس میں ان کے ساتھ ہے، جنہوں نے اس آئین کا حلیہ بگاڑا ہے، اختلافی تبدیلیاں کی ہیں، اور آئین میں انہوں نے ترمیمات کی ہیں۔ بھٹو دور میں، بے نظیر دور میں، نواز شریف دور میں، اگر یہ ترمیمات جو اختلافی تھی، جن میں اختلاف تھا، اور اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ، اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ، اس ملک کو ایک رکھنے والے لوگ، اور اس ملک کو ایک رکھنے کے مقابلے میں اپنی ساری آسائشیں قربان کرنے والے لوگ ان کے خلاف تھے، اس کے باوجود انہوں نے اکثریت کے بلبوتے پر وہ ملک کے خلاف ترمیمات کی، اسلام کے خلاف ترمیمات کی۔ ان سب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو، بھٹو کو معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ بھٹو کی بیٹی کو معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ نواز شریف کو معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ میں ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، ان کے لیڈر بھاگے ہوئے ہیں، کنڈکٹروں نے یہ پرانی بس سنبھالی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے علماء پر اور ہمارے لیڈروں پر آئے دن بیانات دے رہے ہیں۔ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب تک وہ پورے اسلامی آئین میں، اسلامی قانون کے لیے دم درہم سخن ہمارے ساتھ نہیں آ جاتے، اس وقت ان کو اپنے اس جو ہم تحریک چلا رہے ہیں اس تحریک میں بھی شامل نہ کیا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک کہتا ہوں، غلط کیا کہتا ہوں؟ یہ آگے ہے کہ وقت ختم ہے۔ آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا، جو خواہش ہے جینے کی مرنا پڑے گا۔
31 دسمبر سے پہلے اتارو گے وردی، اس جرنل کو اعلان کرنا پڑے گا. بولو، آپ بولو نا جی. جرنل کو اعلان اور نہ بھٹکیں گے ہم راہ حق سے، اگرچہ ہمیں جان دے کر گزرنا پڑے گا، ہمیں جان دے کر. وآخر دعوانا الحمدللہ.